بسم اللہ الرحمن الرحیم وہا ہونا صور اربعۃ احداها اشتغال الفعل بالضمیر مع تقدیر تسلیطه بعینه والثانیۃ اشتغالہ بالضمیر مع تقدیر تسلیط ما یناسب الفعل بالترادف۔ آپ لوگوں نے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کا قاعدہ پڑھ لیا ہے کہ مفعول بہ جس سے اس کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، ان میں سے ایک صورت یہ والی ہے۔ اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بھی آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر سے مراد وہ مقام ہے لغت کے اعتبار سے جہاں پر کسی فعل کو حذف کر لیا جاتا ہے بعد میں اس کی تفسیر کی وجہ سے، بعد میں چونکہ اس کی تفسیر ہو رہی ہوتی ہے، لازمی طور پر وہی معنی بعد سے بھی سمجھ میں آ سکتا ہے، تو اس وجہ سے پہلے کو بعد والے کی قرینہ سے حذف کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی لغوی وضاحت۔ اصطلاحی اعتبار سے بھی کل آپ لوگوں نے اس کی وضاحت اچھی طرح پڑھ لی تھی کہ جی اس سے مراد ہر وہ اسم ہے جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم میں عمل کرنے سے اعراض کر رہے ہوں، اس لیے کہ یہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کی ضمیر میں عمل کر رہے ہیں یا اس کے کسی متعلق میں عمل کر رہے ہیں۔ لہذا اگر بالفرض ایسے کر لیا جائے کہ یہ جو اشتغال والی صورت ہے، یعنی یہ فعل یا شبہ فعل جس ضمیر یا متعلق میں عمل کر رہا ہے، اس کو اس فعل سے ہٹا کر اس فعل کو یا اس کے کسی مناسب کو ہم مسلط کر لے ماقبل والے اسم پر، تو وہ اس کو مفعول بہ ہونے کی وجہ سے نصب دے دے۔ تو یہ والی صورت ایسی ہے جس کو ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر بولتے ہیں۔ وہاں پر جو پہلا جو اسم ہوگا جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہے، اس اسم سے پہلے ایک فعل وہ محذوف ہوگا اور اس کا حذف وجوبی طور پر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور بعد والا جو فعل موجود ہے یہ اس محذوف کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک قاعدہ، ایک صورت آپ لوگوں نے کل کے سبق میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ تو آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثالیں دی۔ ظاہر ہے جب ضابطہ بیان کیا تو ساتھ میں مثال بھی بیان کرتے ہیں، تو مثال تو عام طور پر ایک بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہاں دیکھیں زیدن ضربتہ، زیدن مررت بہ، زیدن ضربت غلامہ، زیدن حبست علیہ، کتنی مثالیں دی ہیں؟ 4 مثالیں دی ہیں۔ تو جی ایک ضابطہ ہے، اس کی وضاحت کے لیے تو ایک مثال کافی ہے، 4 مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ گرمی لگ رہی ہو تو اس پنکھے کو چلا دے، بے شک نہیں لگ رہی تو اچھا ہے بن رہے۔ قاری صاحب کو گرمی لگ رہی، چلا دو بھیا جی۔ تو یہ 4 مثالیں دی ہیں۔ ضابطے کی ترتیب کیا ہے کہ جی ایک قاعدہ بیان کرو، ایک اس کی مثال سے اس کی وضاحت کر دیں۔ تو اس کا جواب یہاں سے دیا ہے کہ وہا ہونا صور اربع، یہاں حقیقت میں صورتیں بھی 4 ہیں۔ یہاں حقیقت میں صورتیں کتنی ہیں؟ صورتیں 4 ہیں۔ تو جب صورتیں 4 ہیں تو اس کی مثالیں بھی 4 ہونی چاہیے۔ اب وہ 4 صورتیں کیسی ہوں گی؟ 4 صورتیں ایسی ہوں گی کہ جی آپ لوگوں نے قاعدہ جو پڑھا ہے اس قاعدے کے مطابق آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی ایک اسم کے بعد جو فعل یا شبہ فعل ہے، یہ فعل یا شبہ فعل اس اسم میں عمل نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو ایک وضاحت تو یہاں سے ہوگی کہ جو فعل یا شبہ فعل ہوگا وہ ماقبل والے اسم میں عمل نہیں کر رہا، اس کی 2 وجہ ہو گئی۔ کون کون سی؟ اس اسم کی ضمیر میں عمل کرے گا یا پھر اس کے متعلق میں عمل کرے گا، 2 صورتیں ہو گئی، سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ اگر بالفرض اس ضمیر کو یا متعلق کو ہٹا کر ہم مسلط کر لیں اس فعل کو یا اس کے کسی مناسب کو، اس فعل کو یا اس کے کسی مناسب کو، تو مسلط ہونے کی بھی کتنی صورتیں ہو گئی؟ تو کہ بعینہ ہی وہ فعل ہوگا یا اس کا مناسب ہوگا، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر مناسب 2 طرح کا ہے، ایک وہ مناسب ہے جو ترادف کے ساتھ ہو، یعنی بعینہ ہی اسی فعل کا مترادف المعنی ہو، اسی فعل کا
مترادف المعنی ہو یا اس کے معنی کو لازم ہوگا، یا اس کے معنی کو لازم. تو فعل یا شبہ فعل وہ عمل کر رہے ہوں گے کس میں؟ ضمیر میں یا اس کے متعلق میں. دو صورت یہ ہو گئی. پھر جو مسلط ہونے والا فعل ہے وہ تین طرح کا ہو گیا. مسلط ہونے والا فعل کتنی طرح کا ہو گیا؟ تین طرح کا ہو گیا. ایک تو یہ ہے کہ بعینی ہی وہی فعل ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ اس فعل کا مترادف ہو. تیسری صورت یہ ہے کہ اس فعل کے لیے کیا ہو؟ اس کے معنی کو لازم ہو. تو جو ضمیر والی صورت ہے، جو کون سی صورت ہے؟ ضمیر والی صورت، وہاں پر بھی تین طرح کے فعلوں کا تسلط ہو سکتا ہے. جو متعلق والی صورت ہے وہاں پر بھی تین طرح کے فعلوں کا تسلط ہو سکتا ہے. تو اس طرح ٹوٹل صورتیں کتنی بن سکتی ہے؟ 6 صورتیں بن سکتی ہیں. 3 صورتیں وہ ضمیر کے ساتھ جڑ جائیں گی اور 3 صورتیں اس کے متعلق کے ساتھ جڑ جائیں گی. تو ٹوٹل کتنی صورتیں ہونی چاہیے؟ 6 صورتیں ہونی چاہیے. لیکن ان میں سے مستعمل صرف کتنی ہے؟ 4 ہیں. ان میں سے مستعمل کتنی ہے؟ اس کی وضاحت بھی آگے آ رہی ہے. تو چونکہ 4 صورتیں مستعمل ہیں، 4 صورتیں مستعمل ہیں، اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مثالیں بھی کتنی دی ہے؟ 4 صورتوں کی دی ہے. اس وجہ سے یہ 4 مثالیں دی ہیں. تو دیکھیں اب وہ 4 صورتیں کیسے بنتی ہیں، 6 صورتیں کیسے بنتی ہیں، ہر ایک کی وضاحت آگے شارح نے خود کی ہے. تو فرمایا کہ وہاں ہونا سور اربع، یہاں کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں. احداہا، ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ جی وہ فعل جو عمل نہیں کر رہا، وہ فعل جو عمل نہیں کر رہا فعل ہے یا شبہ فعل ہے، وہ ضمیر میں عمل کر رہا ہو. فعل یا شبہ فعل کا اشتغال کس کے ساتھ ہے؟ ضمیر کے ساتھ. اور بعینی ہی اسی فعل کو مسلط کرنا ہو، اور بعینی ہی اسی فعل کا، دیکھو ترجمہ دیکھ لیں، اشتغال الفعل بالضمیر، فعل کا ضمیر کے ساتھ مشغول ہونا، مع تقدیری تسلیطہ بعینہ، بعینہ اسی کو مسلط کرنے کی تقدیر کے ساتھ، بعینہ اسی کو مسلط کرنے کی تقدیر کے ساتھ. دیکھیں مثال نیچے، زیدن ضربتہ، ضربت تو فعل کس کے ساتھ مشغول ہے؟ ہو ضمیر کے ساتھ. تو فعل مشغول ہے ضمیر کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا. اور پھر زیدن پر جس فعل کو مسلط کریں گے وہ بعینی ہی کس کو کریں گے؟ ضربت کو. تو پہلی صورت یہ ہو گئی کہ جی فعل یہ مشغول ہے ضمیر کے ساتھ، اور اس مشغولیت کو ہٹا کر بعینی ہی اسی ضربت کو ہی ہم زیدن پر جو ہے وہ مسلط کریں گے. تو یہ پہلی صورت بن جاتی ہے. ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، احداہا، ان 4 صورتوں میں سے پہلی صورت اشتغال الفعل بالضمیر، فعل کا ضمیر کے ساتھ مشغول ہونا، مع تقدیری تسلیطہ بعینہ، بعینہ اسی فعل کو مسلط کرنے کی تقدیر کے ساتھ. جیسے اس کی مثال کیا بتا دی آپ لوگوں کو؟ زیدن ضربتہ، ہو ضمیر یہ اس میں مشغول ہے، اور ضربتہ کو بعینہ ہی ہم وہاں پر جو ہے وہ مسلط کریں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ اشتغالہ بالضمیر، فعل، بیٹھ جاؤ بھیا، فعل جو ہے وہ مشغول ہے کس میں؟ ضمیر میں. فعل مشغول ہے ضمیر میں، مع تقدیری تسلیط ما یناسب الفعل بالترادف، اس فعل کو مسلط کرنے کی تقدیر کے ساتھ، یناسب الفعل بالترادف، جو اس فعل کو مناسب ہے ترادف کے ساتھ. ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ مع تقدیری تسلیط ما، اس فعل کو مقدر، اس فعل کو مسلط کرنے کی تقدیر کے ساتھ، یناسب الفعل بالترادف، جو اس فعل کو مناسب ہے کس کے ساتھ؟ ترادف کے ساتھ. مثال نیچے دیکھ لیں، زیدن مررت بہ، دوسری مثال کیا ہے؟ زیدن مررت بہ. یہ دیکھیں مررت کے بعد ہو ضمیر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مطلب فعل مشغول ہے کس میں؟ ضمیر میں. اسم کی ضمیر میں فعل مشغول ہے. اور زید پر ہم کس کو کریں گے؟ زید پر ہم کریں گے جاوزتو کو. زید پر کس کو کریں گے؟ جاوزتو کو. جاوزتو کو کیوں کریں گے؟ مرور کا صلہ جب با آ جائے، مرور جب با کے ساتھ متعدی ہو جائے تو متعدی ہونے کے بعد یہ جاوزتو کے معنی میں ہو جائے گا، جاوزہ کے معنی میں ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ مرور کا صلہ جب کیا آ جائے؟ با آ جائے. تو مررت بہ، مررت بہ کا معنی کیا ہو جائے گا؟
جاوزتہو کے معنی میں ہو جائے گا، تو یہ مرور کا صلہ جب با آ جائے تو پھر اس کا جو مناسب مترادف ہے وہ کون سا بن جائے گا؟ جاوزتو۔ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ جاوزتو فعل کو مقدر کریں گے، جاوزتو زیدن مررت بھی۔ تو یہ دوسری صورت ہو گئی کہ جی فعل مشغول ہے ضمیر میں، اور جس فعل کو ہم نے مسلط کرنا ہے وہ کون سا فعل ہوگا؟ وہ اس موجودہ کا مترادف ہوگا، وہ اس موجودہ کا معنوی اعتبار سے مترادف ہوگا۔ جیسے مررت بھی ہے تو مررت بھی کا مترادف کیا ہے؟ بولو، جاوزتو ہے۔ دو صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت اشتغال الفعل بالضمیر۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جی کیا ہو جائے گا؟ فعل مشغول ہے ضمیر کے ساتھ، مع تقدیری تسلیط ما یناسب الفعل باللزوم، اور جس فعل کو مسلط کرنا ہے وہ کس طرح کا فعل ہونا چاہیے؟ موجودہ فعل کا مناسب ہو لزوم کے ساتھ۔ جو موجودہ فعل ہے اس کے مناسب ہو کس کے ساتھ ہو؟ لزوم کے ساتھ، یعنی اس کے معنی کو لازم ہو، یعنی اس کے معنی کو لازم ہو۔ یہ مثال دیکھ لیں، زیدن حبست علیہ، درمیان والی تیسری مثال چھوڑ دیں، تیسری مثال کو چھوڑ کر آخری مثال کو دیکھ لیں، زیدن حبست علیہ۔ زیدن حبست علیہ، جب آپ ایک چیز کو دوسری چیز پر محبوس کر لیتے ہیں، جب آپ ایک چیز کو دوسری چیز پر محبوس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے محبوس ہونے کا؟ ہم کپڑے پہن لیتے ہیں، جب ہم کپڑے پہنتے ہیں تو ہمارا جسم کپڑوں میں محبوس ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ حبس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا، بند کرنا۔ تو یہ اس کو لازم ہے ملابست۔ جب آپ نے ایک چیز کو دوسری چیز پر بند کر لیا، ایک چیز کو دوسری چیز میں حبس کر لیا، تو اس حبس کا لازمی معنی یہ ہے کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متصل بھی ہوں گے، ملابست بھی پائی جائے گی دونوں کے درمیان میں۔ جیسے ظرف ہے وہ مضروب میں ڈل گیا، جیسے مضروب ہے وہ ظرف میں ڈل گیا، تو ڈلنے کی وجہ سے ایک تو آپ نے اس پانی کو اس گلاس میں بند کر لیا، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ بھی اس سے لازم آ گئی کہ جب گلاس میں پانی ڈل گیا تو یہ پانی اب اس گلاس کے ساتھ ملابس ہے، یہ پانی اب اس گلاس کے ساتھ کیا ہے؟ ملابس ہے۔ لباس ہے نا، لباس کس کو بولتے ہیں؟ کپڑوں کو، ہاں، تو یہ اس کو لباس کیوں بولتے ہیں؟ اس کا جسم کے ساتھ ملابست ہو جاتی ہے، جسم کے ساتھ اس کا مستقل اتصال ہوتا ہے۔ تو جہاں پر حبس الشیء علی شیء ہو، جہاں پر حبس الشیء علی ایک چیز کو دوسری چیز پر بند کرنا ہو، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جو ہے وہ محصور کرنا ہو، وہاں یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ وہاں پر ملابست کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ تو دیکھیں، زیدن حبست علیہ، حبست علیہ سے جو بات لازم آ رہی ہے، کیا بات لازم آ رہی ہے؟ ملابست والی بات لازم آ رہی ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر لابست فعل نکالیں گے۔ کیا نکالیں گے؟ یہ لابست فعل۔ تو صورت کیا ہو جائے گی؟ صورت یہ ہو جائے گی کہ جی دیکھیں، حبستو کے بعد علیہ ہو ضمیر ہے، مطلب حبستو مشغول ہے ہو ضمیر کے ساتھ، اور جس فعل کو ہم نے مسلط کرنا ہے وہ کون سا فعل ہے؟ وہ ایسا فعل ہے جو حبستو علیہ کے معنی کو لازم ہے، تو مناسب باللزوم ہو گئی یہ صورت۔ تو یہ تین صورتیں اس کی مکمل ہو گئی، تین صورتیں اس کی کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی کہ جی وہ فعل یا شبہ فعل مشغول ہوگا ضمیر میں یا متعلق میں۔ اگر ضمیر میں متعلق ہو تو پھر اس کا جو فعل ہوگا جس کو ہم نے مسلط کرنا ہے اس کی تین صورتیں ہوں گی، یا تو بعینی ہی اس فعل کو مسلط کریں گے جیسے زیدن ضربتہ، یا پھر اس فعل کے مترادف کو جیسے زیدن مررت بہ، یا پھر اس کے معنی کو لازم ہونے والے فعل کو جیسے زیدن حبست علیہ میں لابست فعل کو ہم مقدر کریں گے۔ تو یہ تین صورتیں کس کی ہو جائیں گی؟ جہاں فعل یا شبہ فعل مشغول ہو کس کے ساتھ ہو؟ ضمیر کے ساتھ۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ وہ فعل یا شبہ فعل مشغول ہو کس کے ساتھ ہو؟ متعلق کے ساتھ، اس اسم کے متعلق کے ساتھ۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، زیدن ضربت غلامہ، ضربت فعل کے بعد کیا آ رہا ہے؟ غلام آ رہا ہے، ضربت زید کے بعد غلام آ رہا ہے، تو یہ غلام ضمیر تو نہیں ہے نا، اسم ہے، لیکن اسم کس طرح کا ہے؟ اسی زید کا غلام ہے نا، یہ غلام کس کا ہے؟ زید کا غلام ہے، تو اس کے متعلق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ضرب تو فعل یہاں پر مشغول ہے کس میں؟
ضمیر میں نہیں ہے، بلکہ وہ ما قبل میں جو اسم ہے اس کے متعلق میں مشغول ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم کیا معنی نکال سکتے ہیں، فعل کون سا مسلط کر سکتے ہیں۔ ترتیب تو یہی ہے کہ جی جب ضمیر میں 3 صورتیں ہوں گی، بعینی ہی فعل کو، اس کے مترادف کو، اس کے لازم کو، تو یہاں پر بھی وہ 3 صورتیں ہونی چاہیے۔ تو اس صورت میں اگر ہم یوں کریں زیدن ضربت غلامہ، کہ بعینی ہی اسی ضربت کو زید سے پہلے نکال لیں، یوں کہہ دے ضربت زیدن ضربت غلامہ، مار کس کو پڑی ہے؟ زید کو پڑی ہے کہ اس کے غلام کو؟ مار کس کو پڑی ہے؟ غلام کو پڑی ہے، زید کو تو مار نہیں پڑی۔ اب اگر بعینی ہی ضربت فعل کو نکالیں گے تو معنی خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پتہ چلا کہ بعینی ہی اس فعل کو ہم یہاں پر مسلط نہیں کر سکتے، معنوی خرابی لازم آئے گی کہ جو کام اس کے متعلق کے ساتھ ہوا ہے وہی کام بعینی ہی اس اسم کے ساتھ بھی ہونا لازم آئے گا، اور یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ واقعے کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو مطلب بعینی ہی ضربتوں کو ہم نہیں نکال سکتے۔ دوسری صورت کیا ہو گئی؟ اس ضربتوں کا مترادف نکالیں، ضربت کا کیا نکالے؟ ہاں تو پھر بھی وہی مسئلہ ہو جائے گا۔ مترادف کس کو بولتے ہیں؟ معنی دونوں کا ایک ہو، تو بے شک ہم ضربتوں کو نہ لگائیں ادھر، ہاں بے شک ہم ضربتوں کو نہ لگائیں، اس کے کسی متعلق کو، اس کے کسی مترادف کو لگائیں، لیکن معنی تو دونوں کا ایک ہوگا۔ پھر بھی وہی بات لازم آئے گی کہ جو کام اس کے متعلق کے ساتھ ہوا ہے اس کا بعینی ہی اس اسم کے ساتھ لازم ہونا آئے گا۔ اس وجہ سے نہ تو ہم بعینی ہی فعل نکال سکتے ہیں، نہ ہی اس کا ہم مترادف نکال سکتے ہیں۔ پھر کیا نکالیں گے؟ جو اس کے معنی کو لازم ہے، جو اس کے معنی کو لازم ہے۔ اور وہ لزوم کیا ہے؟ وہ لزوم یہ ہے کہ جی آپ کسی کے غلام کو پکڑ کر اس کو مارو تو اس کی پٹائی تو آپ تب کریں گے جب آپ کو اس کے مالک سے ڈر نہ لگتا ہو، ہیں؟ جب آپ کو اس کے مالک سے ڈر نہ لگتا ہو۔ اگر آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے تو کیا آپ اس کے غلام کو مارو گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آج میں غلام کو مار رہا ہوں، کل مجھے مار پڑے گی۔ تو مطلب غلام کو مارنا، کسی کے غلام کو مارنا، یہ آپ اس کے مالک کی اہانت کر رہے ہیں، یہ اس کے مالک کی کیا ہے؟ اہانت ہے۔ آپ کے دل میں اس کا اکرام نہیں ہے، اس کا اعزاز نہیں ہے، آپ کے دل میں اس کی اہانت ہے۔ تو لہٰذا کسی کے غلام کو مارنا یہ اس کے مالک کی کیا ہے؟ توہین ہے، اس کے مالک کی اہانت ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر جو معنی مناسب لگے گا وہ کیا ہوگا؟ احنت زیدن ضربت غلامہ، میں نے زید کی توہین کی، میں نے زید کی اس کے غلام کو مارا، اب اس میں ہمت نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھ لے، اس وجہ سے یہ اس کی اہانت ہے۔ اور اس کی اہانت کیسی کی؟ ضربت غلامہ، کہ میں نے اس کے غلام کو مارا۔ تو یہاں پر کون سا فعل نکالیں گے؟ احن تو نکالیں گے جو ضربت والے معنی کو لازم ہے، جو ضربت والے معنی کو۔ تو ایک تو یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ جی یہاں پر بعینی ہی فعل کو بھی مقدر ہم نہیں مان سکتے، اس کے مترادف کو بھی مقدر نہیں مان سکتے، بلکہ یہاں پر لزوم معنی کو مقدر مانیں گے۔ اور لزوم والا معنی یہاں پر کیسے ہے اس کی وضاحت جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اب دیکھیں شروع سے ترجمہ، صورتوں کی سمجھ آ گئی۔ تو 4 صورتیں کیسی بنتی ہے دوبارہ سن لیں اختصار کے ساتھ کہ جی وہ 4 صورت اس طرح بنتی ہے کہ فعل یا شبہ فعل مشغول ہو ضمیر کے ساتھ، بعینی ہی فعل کو مقدر کر لیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فعل یا شبہ فعل مشغول ہو ضمیر کے ساتھ اور موجودہ فعل کے مترادف کو مقدر کر لیا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جی فعل یا شبہ فعل مشغول ہو ضمیر کے ساتھ اور اس کے معنی کو لازم جو ہے اس فعل کو مقدر کر لیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی صورت یہ ہے کہ فعل یا شبہ فعل مشغول ہے اسم کے متعلق کے ساتھ اور وہاں پر صرف لازم المعنی جو فعل ہوگا وہ نکالا جا سکے گا، بعینی ہی یا اس کے مترادف کو نہیں نکالا جا سکتا۔ اس طرح یہ 4 صورتیں اس کی بن جاتی ہیں۔ دیکھو وہاں ہونا سور اربع، یہاں پر 4 صورتیں ہیں، اس وجہ سے 4 مثالیں دی ہیں۔
احداہا ان میں سے ایک صورت اشتغال الفعل بالضمیری فعل کا مشغول ہونا ضمیر کے ساتھ مع تقدیری تسلیطہ بعینہ اسی فعل کو مسلط کرنے کی تقدیر کے ساتھ، والثانیۃ اور دوسری صورت اشتغالہ بالضمیری اس فعل کا مشغول ہونا ہے ضمیر کے ساتھ مع تقدیری تسلیط ما اس فعل کو مسلط کرنے کی تقدیر کے ساتھ یناسب الفعل بالترادف جو اس فعل کو مترادف ہے، جو اس فعل کے مناسب ہے ترادف کے اعتبار سے، والثالثۃ اور تیسری صورت یہ ہے اشتغال الفعل بالضمیر فعل کا مشغول ہونا ضمیر کے ساتھ مع تقدیری تسلیطی ما یناسب الفعل باللزوم ہے اس فعل کو مسلط کرنے کی تقدیر کے ساتھ جو اس فعل کو مناسب ہے لزوم کے ساتھ، والرابعۃ اور چوتھی صورت یہ ہے اشتغال الفعل بالمتعلق فعل کا مشغول ہونا متعلق کے ساتھ ولا یتصور حینئذ اور اس وقت متصور نہیں ہو سکتا مگر تقدیر و تسلیط الفعل المناسب باللزوم اس فعل کو مسلط کرنے کی تقدیر کے ساتھ جو مناسب ہو لزوم کے ساتھ، ولہذا اسی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اربعۃ امثلۃ چار مثالیں ذکر کی ہیں، چار مثالیں لے کر آئے ہیں، ثلاثۃ منہا جن میں سے تین للمشتغل بالضمیری اس فعل کے لیے ہے جو مشتغل ہو کس کے ساتھ ہو ضمیر کے ساتھ باقسامہ الثلاثہ اپنی تین قسموں سمیت، وواحد اور ایک صورت للمشتغل بالمتعلق متعلق کے ساتھ مشغول ہونے والے فعل کی ہے۔ جی سمجھ آ گئی؟ بولیں تو لہٰذا یہ اس طرح چار مثالیں ہوں گی۔ اب دیکھیں ان میں سے تین مثالیں ایسی ہیں جو ضمیر کے ساتھ مشغول ہونے والے فعل کی ہے اور ایک مثال ایسی ہے جو متعلق کے ساتھ، تو ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ جی جو ضمیر کے ساتھ متعلق ہیں یہ الگ ہوں اور جو متعلق کے ساتھ متعلق ہے افعال وہ الگ ہوں۔ ایسے ہی ہے جہاں مشغولیت ضمیر کی ہے تین صورتیں، وہ تین صورتیں کیا ہونی چاہیے؟ الگ ہونی چاہیے، یا پہلے ہو یا بعد میں ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن الگ ہو، اور جہاں پر فعل کا تعلق کس کے ساتھ ہے وہ الگ ہو۔ لیکن شارح ماجن نے مثالیں کیسے دی ہیں دیکھو، زیدن ضربتہ یہ بھی ضمیر کی مثال، زیدن مررت بہ یہ بھی ضمیر کی مثال، لیکن تیسری مثال کیا دی ہے؟ زیدن ضربت غلامہ یہ متعلق ہی ہے، پھر آگے چوتھی مثال پھر ضمیر کی دے دی۔ تو شارح فرماتے ہیں کہ جی بہتر یہ تھا کہ کیا کرتے، ترتیب یہی رکھتے کہ یا پہلے متعلق کو ذکر کرتے یا پہلے سب ضمیروں کی مثالیں ذکر کرتے۔ والاحسن فی ترتیبہا اور احسن اس کی ترتیب میں یہ ہے تاخیر مثال المشتغل بالمتعلق کہ جی مشتغل بالمتعلق متعلق کے ساتھ مشغول ہونے والے فعل کی مثال کو مؤخر کرنا یہ بہتر ہوتا، کما لا یخفی وجہہ جیسے کہ اس کی وجہ کوئی مخفی نہیں ہے، واضح سی بات ہے، ہر ایک کو پتہ جو ہے وہ واضح ہے۔ لیکن اس کا بھی جواب دے کہ جی دیکھیں ضربتو مررتو اور ضربتو یہ تین مثالیں معروف کی ہیں، یہ تین مثالیں کس کی ہیں؟ اور حبستو یہ کیا ہے؟ تو ماتن نے بھی ایک ترتیب قائم کی ہے، اور وہ ترتیب کیا ہے کہ پہلے افعال معلومہ کو ذکر کیا اور آخر میں کس کو؟ جو فعل مجہول ہے اس کو، تو ایک ترتیب انہوں نے بھی قائم کی ہے۔ بہرحال یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان میں تسامح ہونا چاہیے، وہ لکھنے والے انسان ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ہمارے اکابر ہیں، ہمارے مصنفین حضرات ہیں جن کتابیں ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تفاسیر ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ انسانوں کی طرف سے ان کی اپنی جو ہے وہ باتیں ہیں، انہوں نے خود اس کو ترتیب دیا ہوا ہے، اور من حیث الانسان ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے ہر کام کسی مقصد کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کے ذہن سے تسامح ہو چکا ہو، تو یہ ایسی بات ہو سکتی ہے، تو اس میں بالکل وہ بال کی کیا کرنا وہ والی صورت نہیں ہونی چاہیے، بعض مرتبہ ویسے ہی درگزر بھی کر لینا چاہیے، معافی دے دینی چاہیے ان حضرات کو۔ جی نحو زیدن ضربتہ جیسے پہلی مثال یہ دی ہے زیدن ضربتہ، مثال الفعل المشتغل بالضمیر اس فعل کی مثال جو مشغول ہو کس کے ساتھ ہو؟
ضمیر کے ساتھ، مع تقدیر تسلیتہ بعینہ اس فعل کو مسلط کرنے کی تقدیر کے ساتھ۔ اب یہ درمیان میں مثال ذکر کر کے اس کا انطباق ذکر کر رہے ہیں۔ وزیدن مررت بہ مثال الفعل، یہ اس فعل کی مثال ہے المشتغل بالضمیر جو ضمیر کے ساتھ مشغول ہے، مع تقدیر تسلیت ما یناسبہ بالترادف اس فعل کو مسلط کرنے کی تقدیر کے ساتھ جو اس کو مناسب ہے ترادف کے ساتھ۔ فإن مررت اس لیے کہ یہ جو مررت کا لفظ ہے بعد تعدیتہ بالبا، با کے ساتھ اس کو متعدی کر لینے کے بعد یہ مرادف ہو جاتا ہے لجاوزتو، کس کے؟ جاوزتو کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ وزیدن ضربت غلامہ یہ مثال ہے اس فعل کی المشتغل بالمتعلق جو مشغول ہے متعلق کے ساتھ، مع تقدیر تسلیت الفعل المناسب باللزوم اس فعل کو مسلط کرنے کی تقدیر کے ساتھ جو مناسب ہے اس کو لزوم کے ساتھ۔ وزیدن حبست علیہ یہ مثال ہے اس فعل کی جو مشغول ہے ضمیر کے ساتھ، مع تقدیر تسلیت ما اس فعل کو مسلط کرنے کی تقدیر کے ساتھ، یناسبہ باللزوم جو اس کو مناسب ہے لزوم کے ساتھ۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ جی اس کو مناسب باللزوم کیسے، یہ اس کے معنی کو لازم کیسے، تو فرماتے ہیں فإن حبس الشیء علی الشیء اس لیے کہ ایک چیز کا روکنا دوسری چیز پر، ایک چیز کا بند کرنا دوسری چیز پر، تلزمہ اس کو لازم ہے، ملابستہ للمحبوس علیہ اس کی ملابست اس کو لازم ہے محبوس علیہ کے لیے۔ ایک چیز کو دوسری چیز پر بند کر لیا تو یہ اس کی ملابس بھی ہو گیا، اس کے ساتھ اتصال بھی اس کا ہو گیا۔ ینصب زیدن اب یہاں پر آگے ذکر کر رہے ہیں کہ جی یہ جو ان تینوں مثالوں میں چاروں مثالوں میں جو زید ہے یہ زید منصوب ہے۔ کیوں منصوب ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ینصب زیدن فی ہذہ الامثلہ یہ جو زید ہے اس کو منصوب بنایا جائے گا ان تمام مثالوں میں بفعل ایک ایسے فعل کے ساتھ مضمرن جو مقدر ہے، یفسرہ ما بعدہ اس کی تفسیر کر رہا ہے وہ جو اس کے ما بعد فعل ہیں۔ اب آگے ہر ایک کی وضاحت ذکر کر رہے ہیں کہ جو ہم نے افعال نکالیں ضربتو، جاوزتو، مررتو کے لیے اور اسی طرح جو ہے وہ لابستو وہ سارے آگے ماتن نے بھی نکالیں۔ ای ضربتو پہلی صورت میں کیا ہے؟ ضربتو زیدن، ضربتو پوری عبارت جو ہو جائے گی ای ضربتو یعنی ضربتو نکالیں گے۔ کیا نکالیں گے؟ ضربتو یہاں پر مقدر یعنی ان الفعل المفسر الناصب یعنی وہ فعل جس کی تفسیر کی جا رہی ہے اور وہ نصب دینے والا ہے زید کو، فی زیدن ضربتو میں ضربتو المقدر وہ ضربتو ہے جو کہ مقدر ہے، وہ ضربتو ہے جو کہ فإن الأصل فیہ اس لیے کہ ضربتو زیدن ضربتو کی جو اصل عبارت ہے وہ یوں ہے ضربتو زیدن ضربتو زیدن۔ اب یہ ہر ایک کی مثال جو ہے وہ تطبیقی صورت ذکر کر رہے ہیں کہ زیدن ضربتو کی پوری عبارت کیا ہے؟ ضربتو زیدن ضربتو تو پہلے ضربتو کی بات دوسرے سے سمجھ میں آ رہی ہے، اس وجہ سے پہلے ضربتو کو کیا کر لیا؟ حذف کر لیا اور دوسرے سے اس کی تفسیر ہو رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ از میرا ضربتو الاول مقدر کر لیا گیا پہلے ضربتو کو لوجود مفسری ہی اس کے مفسر کے پائے جانے کی وجہ سے، آنی ضربتو الثانی میں مراد لے رہا ہوں کس کو؟ دوسرے ضربتوں کو۔ وعلی ھذا القیاس اسی قیاس کے مطابق باقی مثالیں بھی ہیں کہ جاوزتو ہے فإنہ مفسر پس بے شک اس کی تفسیر کی جا رہی ہے بما یرادفہ اس فعل کے ساتھ جو اس کے مترادف ہے، اعنی مررت بہ یعنی میں مراد لے رہا ہوں کس کو؟ مررت بہ کو۔ یہ ساری وضاحت آپ پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح یہ زیدن ضربت غلامہ میں کیا نکالیں گے؟ اہن تو نکالیں گے فإنہ مفسر بس بے شک اس کی تفسیر کی جا رہی ہے بما اس فعل کے ساتھ یستلزمہ جو اس کے معنی کو لازم ہے، آنی ضربت غلامہ یعنی ضربت غلامہ فإن ضرب الغلام اس لیے کہ غلام کے مارنے کو لازم ہے اہانت سیدی ہی اس کے سید کی اہانت، ولا بستو اور اگلی مثال میں کیا نکالیں گے؟ لابستو نکالیں گے فإنہ مفسر بس بے شک اس کی تفسیر کی جا رہی ہے بما یستلزمہ جو اس کے معنی کو لازم ہے، آنی حبست علیہ یعنی حبست علیہ کو۔ جی تو یہ چار مثالیں تھی، چار صورتیں تھی، چار مثالیں اب لوگوں نے پڑھ لی تو سمجھ آ گئی؟ بولے
پہلی مثال ہے ضربت زیدن ضربتہ، دوسری مثال ہے جاوزت زیدن مررت بہ، تیسری مثال ہے اہنت زیدن ضربت غلامہ، اور چوتھی مثال ہے لا بست زیدن حبست علیہ۔ ان سب میں زید مفعول بھی ہے ان افعال کے لیے، اس کا جو فعل ناصب ہے اس کو وجوبی طور پر یہاں پر حذف کر لیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد والے فعل سے اس کی تفسیر ہو رہی ہے، یا تو بعینی ہی وہی معنی دے رہا ہے، یا اس کے مترادف معنی پر دلالت کر رہا ہے، یا اس کے لزوم والے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اور اس دلالت کی وجہ سے پہلا والا جو فعل ہے اس کو مقدر کر لیا گیا، اور اس کا مقدر کرنا لازم ہے، اس لیے کہ جب بعد میں بات سمجھ میں آ سکتی ہے تو پہلے والے کو ذکر نہیں کیا جائے گا، اور یہی عربی زبان کا کمال ہے۔ یہی کیا ہے؟ عربی زبان کا کمال ہے کہ جی اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو مقصد سے زائد ہو۔ اگر زائد ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ، جیسے اب دروس البلاغہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ اس میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی بعض مرتبہ ایک چیز سمجھ میں بھی آتی ہے لیکن پھر بھی اس کا اضافہ ہوتا ہے، کئی مقاصد اس کے پڑھ لیے ہیں کہ تاکید والا معنی ہوتا ہے، مخاطب کے اعتبار کر کے ہوئے جو ہے اس کو لفظ کو زائد کر لیا جاتا ہے۔ تو جب بھی کسی فصاحت اور بلاغت والے انسان سے کوئی زبان سے جو ہے کوئی بات نکلتی ہے عرب میں، اہل عرب میں، تو وہ زائد بات نہیں ہوتی، اور خاص طور پر قرآن پاک میں یا اسی طریقے پر احادیث مبارکہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے، کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو بغیر کسی مقصد کے ہو، ہر ایک کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، اور جو چیز دوسری چیز سے سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر وہاں پر اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ ایک اعتراض جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر ہوتا ہے، ہاں یہ اسی طرح جو دوسرے مقررات ہیں کہ اس کا معنی تو سمجھ میں آ گیا، ایک مرتبہ ذکر ہو گیا، تو بار بار اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے جو ہے وہ اپنے دلائل ہیں، اپنی وجوہات ہے، ہر بات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں ہر بات سے پہلے ایک مستقل نعمت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر اس کے بعد مستقل طور پر بتایا گیا کہ جی اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، وہ نعمت آ گئی تم نے جھٹلا لیا، اب اس کو تو نہیں جھٹلا سکتے، اب یہ آ گئی، اب یہ آ گئی، اب یہ آ گئی، تو ہر نعمت کے ساتھ الگ سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جو بغیر کسی فائدہ کے ہو، جو بغیر کسی، اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان صورتوں میں یہی بیان فرمایا جہاں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے دوسرے سے، تو لہٰذا وہ فعل ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس کو ذکر ہی نہیں کیا جاتا، اہل عرب اس کو ذکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنا آسان فرمائے۔